أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے۔ گزشتہ جمعہ وضو کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ وضو کرنے سے ہمیں کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور آج مختصر سے اس خطبے کے اندر یہ چیز بیان کریں گے کہ کن کاموں سے پہلے وضو کر لینا چاہیے یا وضو کرنا سنت ہے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کاموں سے پہلے وضو کیا یا کرنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ دیکھیے، وضو طہارت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے انسان، جو بندہ باوضو رہتا ہے نا، وہ انسان وضو کے ذریعے ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ تو کن امور میں وضو کو کرنا ضروری ہے، یعنی ان کاموں کے کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے یا سنت ہے یا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے طواف کعبہ۔ کوئی شخص حج یا عمرے پہ جاتا ہے تو جب بھی بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے تو اس کو باوضو ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے وضو کیا اور پھر اس کے بعد طواف کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے اور جو پہلے بیان کی یہ بخاری مسلم میں، فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نماز ہی کی طرح ہے، لیکن کیا ہے کہ نماز میں تم گفتگو نہیں کر سکتے، اور طواف میں تم کوئی ضروری بات ہو تو ایک دوسرے سے کر سکتے ہو۔ جیسے دو بندے مل کر طواف کر رہے ہوں تو ایک کو اگر دعا نہیں آ رہی اسے پوچھ سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی اچھی بات اگر کرنا چاہے طواف اور سعی کے درمیان تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں طواف کے دوران کسی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اچھی گفتگو کرو، اچھی گفتگو۔ مانا کیا کہ کوئی جب انسان اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے تو پھر پیچھے وہ دشمنیاں اور پچھلے کھاتے کھول کر بیٹھ جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی گفتگو ہی کرنی چاہیے۔ تو پچھلے معاملات پہ آ بھی جائے تو بالفرض یہاں تک بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یار فلاں بندوں کے درمیان جو مسئلہ ہے ہم جا کر ان کی صلح کروائیں گے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے بھی وضو کرنا چاہیے۔ موطا امام مالک کے اندر اور اروا اور غلیل ایک کتاب حدیث کی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو پاکیزہ شخص ہی ہاتھ لگائے۔ اب ایک تو پاک وہ شخص ہے نا کہ جس پہ غسل جنابت فرض نہیں ہے، یعنی جو فرض غسل ہوتا ہے ایک مسلمان پہ کہ وہ نہیں ہے، ویسے بھی پاک ہے۔ اور ایک وہ پاک ہے کہ انسان باوضو رہے۔ تو اکثر محدثین نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ وہ شخص باوضو ہو کر قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ بلکہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
یہ اپنے بیٹے مصعب کو قرآن مجید پکڑنے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیتے تھے کہ وضو کر کے قرآن مجید کو ہاتھ لگاؤ، بغیر وضو کے نہیں۔ ہاں البتہ کچھ صورتیں اگر زبانی یاد ہے تو وہ بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کی دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے اٹھتے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کیا کرتے تھے چارپائی سے نیچے اترنے سے پہلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی تو اس رکوع کو پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو یہ آیت آخر تک، مطلب یہ پورا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے جبکہ اس وقت وضو نہیں کیا ہوتا تھا۔ تو جو زبانی یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا، دیکھیے چھوٹی چھوٹی جتنی بھی دعائیں ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، تو اب ان سے پہلے وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی سے قرآن مجید کی آیات پڑھنا ثابت ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اور اس حدیث کو سن کر بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر باوضو رہا کرتے تھے اور اس قدر احتیاط کرتے۔ سیدنا مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے۔ جیسے مسافر ہے، راستے میں کہیں سائڈ میں بیٹھ کر بندہ پیشاب کر رہا ہو، اب گزرنے والے نے تو کہا کہ شاید یہ ویسے بیٹھا ہو اور اس نے سلام کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جواب نہیں دیا، اور جواب دینا بنتا بھی نہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ضرورت سے فارغ ہوئے، استنجا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، حالانکہ وہ بندہ تو جا چکا تھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ تو چلا کہ آپ نے بھی جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کروں۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہے معنی؟ کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات نازل ہو۔ اس سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے، تو دعا اللہ کا ذکر۔ ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی امام نووی رحمہ اللہ اور امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابو جہم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ گزرنے والے نے سلام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد قریب پانی تو تھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی والی دیوار پر ہاتھ مارا اور ان کو جھاڑا، اس سے تیمم کر کے اس کے بعد سلام کا جواب دیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا معمول تو آپ کے سامنے ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو واپس آ کے پوچھا کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ میں نے اپنے آگے چلنے کی آواز سنی، جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ چلنے والا آگے آواز آ رہی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ یہ حضرت بلال ہے جو چلتے زمین پر ہے، لیکن ان کے چلنے کی آواز جو ہے یہاں جنت میں سنائی دیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلال رضی اللہ عنہ سے آ کر پوچھا کہ اے بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم چلتے تو زمین پر ہو لیکن چلنے کی آواز جو ہے وہ تمہاری جنت میں آتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تو عمل میرے ذہن میں نہیں ہے،
جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں۔ تو بلال رضی اللہ عنہ اذان سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے۔ آج بسا اوقات اکثر بلکہ وضو کرتے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نص موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسا اوقات اگر انسان جلدی میں آیا ہے، لیٹ ہو گیا، تو اذان اس طرح پڑھ دے تو حرج نہیں، کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ عادت نہیں بنانی چاہیے۔ تو یہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کہ وضو کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے، چلتے زمین پہ ہیں اور ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اب اسی طرح جنبی شخص، ایک شخص ہے، اس پہ غسل فرض ہے، اب وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، پانی نہیں ہے، تو پانی کے قائم مقام جو ہے وہ انسان اگر تیمم کر لیتا ہے تو وہ بھی صحیح۔ ہاں البتہ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، حالت جنابت ہے، پانی نہیں ہے، کسی شخص نے آواز دے دی، بلایا، تو اب کیا کریں؟ اس کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں دیر لگ جائے، ہمیں کہیں جانا پڑ جائے، تو وہ شخص وضو کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو، پانی مل جائے تو غسل کرے، پانی نہ ملے تو تیمم بھی کر سکتا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے، جو غسل کے قائم مقام بھی ہے اور وضو کے قائم مقام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا جو کہ انصاری صحابی تھے۔ جب وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لگتا ہے کہ آپ ابھی نہا کر آئے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول، میں جنابت کی حالت میں تھا، تو آپ نے بلایا تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس حالت میں ملوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جلدی ہو اور تمہیں آگے دیر لگنے کا مسئلہ ہو تو آپ وضو ہی کر سکتے ہیں، وہ بھی کافی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وقتی طور پر انسان وضو کر لے، پانی ہے بھی تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو جنبی ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت جنابت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایسے کریں، استنجا کریں اور وضو کر کے سو جائیں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسی طرح اٹھ کر پھر نماز پڑھ لے، نماز سے پہلے اس پہ غسل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اب رات کو نہانا اس کے لیے مسئلہ ہے جنابت کی حالت میں، تو وہ اس وقت وضو کر کے سو جائے۔ تو صبح اٹھے فجر کی نماز سے پہلے وہ کیا کرے؟ غسل کر لے اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے، یعنی پہلے وضو تو غسل سے پہلے ہے۔ پھر اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو بعد میں دوبارہ وضو کر لے، پھر نماز پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ اس لیے میں نے وضاحت کی کہ کوئی شخص ایسا نہ سمجھ لے کہ وہ صرف غسل کرنے کے بعد ہی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ حالانکہ وہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے جو غسل سے پہلے وضو کیا، بلکہ معمول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو غسل سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، وضو اسی طرح وضو جس طرح نماز سے پہلے کرتے۔ فرق یہ ہے کہ اس میں پاؤں نہ دھوتے، باقی پورا جسم دھونے کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھو لیتے اور پھر اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھتے، لیکن شرط یہ ہے کہ غسل کے دوران اگر ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگا ہو۔ اس وقت صابن وغیرہ نہیں تھے، صرف پانی کو جسم پہ بہانا طہارت حاصل کرنا ہوتا تھا۔ آج کل جو تکلف ہمارے اندر موجود ہے، اچھے سے اچھا صابن ہے، ٹھیک ہے، وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے اگر انسان جو روز نہاتا ہے اس کو تو میل نہیں ہے نا، صرف پانی بہا رہا ہے جسم پہ، تو ظاہر ہے پہلے اس نے استنجا کیا ہے اچھی طرح سے، پھر وضو کیا، اس کے بعد اس نے پورے جسم پہ 3 مرتبہ پانی بہا کے غسل کیا، تو شرمگاہ کو ہاتھ تو اس دوران نہیں لگے گا نا، بالفرض پھر بھی لگ جاتا ہے تو وہ بعد میں دوبارہ وضو کرے گا نماز کے لیے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ رات کو اگر سونا ہوتا، حالت جنابت ہوتی، یا حالت جنابت میں اگر کچھ کھانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے۔ حدیث موجود ہے رمضان المبارک کے مسائل کے اندر کہ اگر انسان کی آنکھ ایسے وقت پہ کھلی، اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سحری کھاتا ہے تو غسل نہیں کر سکتا، غسل فرض ہے اس پر، تو لہذا وہ کیا کرے، وضو کرے اور سحری کھا لے اور اس کے بعد وہ غسل کر لے اور پھر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ لے۔ ہاں وضو پہلے کیا ہے، وہ وضاحت پہلے مسئلے کی ہو چکی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو حق زوجیت ادا کرنے کے بعد دوبارہ ارادہ رکھتا ہے اب وہ غسل نہیں کر سکتا، تو اس کے درمیان وہ وضو کر لے، وضو کر کے لیٹ جائے، اب دوبارہ جب حاجت ہو تو پھر وہ اپنا حق زوجیت ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرے، اس کے بعد جب غسل کرنا ہے تو اس وقت غسل کر لے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور ہر نماز کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں، سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ جی یہ نماز کے لیے وضو کی دلیل کیا ہے، ثبوت کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، اس لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور گزشتہ جمعہ کے اندر یہ بیان ہو چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا، بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں کرتا، لہذا وضو کے لیے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح وہ پہلے تھوڑی سی وضاحت ہو چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل کرتے تو غسل سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے، جو غسل فرض ہے نا اس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے۔ جنبی کا معنی ہوتا ہے ناپاک ہونا، یعنی اس سے پاکی حاصل کرنا، یہ غسل جو کیا جاتا ہے، جو غسل فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تو اس غسل کے لیے تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کیا کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے، یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں۔ جبکہ دوسری ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو دھوتے جس جگہ پر وہ غلاظت لگی ہوتی، استنجا کرتے اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہاتے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے لیکن پاؤں نہ دھوتے، باقی پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہا کر، ایک روایت کے الفاظ کے مطابق پہلے دائیں کندھے پہ 3 مرتبہ، پھر بائیں کندھے پہ، مطلب پورے جسم پہ اچھی طرح، حتیٰ کہ یہ جو ناف ہے اس کے اندر بھی اچھی طرح سے دیکھ لے، پانی انگلی اس کے اندر پھیر لے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، بالوں میں اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں پھیر کر ان کو پانی سے اچھی طرح تر کرتے اور پورے جسم پر پانی بہاتے، تو اس طرح اللہ کے نبی غسل کیا کرتے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ آج زیادہ تر ہمارے مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ غسل کرنا کیسا ہے۔ غسل فرض ہو گیا، گئے کیا شاور کھولا، جسم پہ پانی بہایا، صابن لگایا، نکل آئے جی ہم پاک ہو گئے، یہ پاک نہیں ہے۔ پاک ہونا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق۔ آگے انشاءاللہ اسی طرح ترتیب سے مسائل بیان ہوں گے، غسل کے بھی اور دیگر جو بھی ہیں، انشاءاللہ اس ترتیب سے مسائل سارے بیان کریں گے تاکہ سب کو ان مسائل کا علم ہو سکے، اور جو کوتاہیاں ہیں وہ انسان دور کر سکے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خطبے میں وقت پر آیا کرے، تاکہ جو یہ تیاری کی جاتی ہے، حدیثیں ڈھونڈ کر تلاش کر کے تیاری کر کے آپ تک لائی جاتی ہے، تو یہ ایک سبق ہے جمعے کا خطبہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آخر میں آنا ہے، جیسے وہ ہوتا ہے نا شادی کی دعوت کا، پنجابی میں کہتے ہیں جو علامہ لاؤنا ہے،
یار اعتراض ہی نہ کرے کہ یار انہوں دعوت دیتی تھی آیا ہی نہیں، چلو شکل بہا انہیں، ہم آخر میں صرف شکل دکھانے کے لیے آتے ہیں میرے بھائیوں۔ جمعے کے ثواب کے لیے خطبے کا سننا اور جمعے کی وہ جو 2 رکعت نماز ہے وہ پڑھنا یہ ضروری ہے، تبھی جمعے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک مجبوری کے تحت انسان لیٹ ہے، اس وقت پہنچ گیا کسی لیکن ہم نے زیادہ مجبوریاں خود بنائی ہوئی ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک مجبوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت پہلے وضو کرتے اور پھر سو جاتے، بلکہ گزشتہ جمعے وہ حدیث بیان ہو چکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بندہ رات کو اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وضو کر لے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ میں نے وہ باتیں بیان کی کہ جن اعمال سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، جو آخر میں آئے ہیں وہ سن لیں۔ خلاصہ کلام، طواف کعبہ سے پہلے وضو کرنا، قرآن مجید کو چھونا ہے، ہاتھ لگانا ہے، اٹھانا پڑ گیا، یہ نہیں کہ قرآن کو ہم نے صرف قسم کے لیے رکھ دے کہ جی مسجد میں آئے ہیں اب ہم نے قرآن کی قسم اٹھانی ہے لہٰذا پہلے وضو کر لیں۔ قسم تو ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں ہے، بھلے قرآن مجید ہو یا کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، اگر کوئی شخص قسم کھائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے وضو، اذان سے پہلے وضو، جنبی شخص کوئی چیز کھانے لگے یا سونے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس سے پہلے وضو اور نماز کے لیے، اور غسل جنابت سے پہلے وضو، اور رات کو سوتے وقت وضو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔